اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق قبر فرما رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے، جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کتاب قرآن مجید بھی ان کو ہدایت نہیں کر سکتی، بلکہ پڑھتے بھی ہیں زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات کا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کو پڑھا جائے، آل محمد سے سمجھا جائے، پھر اس کو نافذ کیا جائے، قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا جائے، تاکہ قرآن ناطق کی ماننے والے قرآن صامت پر عمل کر کے ثابت کریں کہ ہم قرآن صامت کو بھی مانتے ہیں، قرآن ناطق مانتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا عَلَى الْحُكَامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، رشوت ہو، چوری چکاری ہو، ڈاکہ زنی ہو، یہ سارے حرام طریقے ہیں۔ مسلمان کا مال اس وقت کھانا جائز نہیں ہے جب تک وہ راضی نہ ہو، دل جان سے راضی نہ ہو، لہذا مال باطل کا مال کھانا، باطل طریقے کا آنا حرام ہے۔ اور لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ نیکی بجا لائے، اگر طبیعت بر جبر کر کے نیکی کرے بھی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب تک لقمہ حرام پیٹ میں رہتا ہے اس کا اثر بھی رہتا ہے، لہذا انما یتقبل اللہ من المتقین، خالق کائنات کا حکم ہے کہ میں متقیوں کا، اپنے عذاب سے ڈرنے والے کا عمل قبول کرتا ہوں۔ لہذا جو حرام کھاتا ہے اس کا عمل کرے بھی تو قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا الحکام، حکام پر تک پالوا جانا، رشوت کے طور پہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلام النار،
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لہذا رشوت دے کر اپنے مسلمان کو نقصان پہنچانا، اپنے حق میں فیصلہ کرانا فعل حرام ہے۔ جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں رہے گی وہ حرام رہے گی، حرام کھائے گا، حرام پیے گا، حرام پہنے گا۔ لہذا نسل انسانی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر نطف حرام منعقد ہو تو اولاد بھی خیر صالح پیدا ہوتی ہے۔ لہذا آپ چاہتے ہیں اولاد نیکوکار ہو تو حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو تو حلال کھانے کی کوشش کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا عمل قبول ہو جائے تو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، حلال کو لقمہ کمانے والا، حلال کا روزی کھانے والا، حلال کھلانے والا، مہمانوں کی خدمت بھی حلال کی روٹی سے کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی اعظم کا لقب ہے حبیب خدا۔ حبیب خدا کا فرمان ہے کہ حلال روٹی کمانے والا حبیب خدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا حرام کے اجتناب کرنا چاہیے، حرام کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ یسألونک عن الحل، لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے۔ اس کا فلسفہ بیان بھی کیا جاتا تو لوگوں کے پلے کچھ نہ پڑتا۔ آج تک دنیا کوشش کر رہی ہے، ٹامٹونیاں مار رہی ہے کہ چاند کبھی پتلا ہوتا ہے، کبھی دبلا ہوتا ہے، کبھی بھرپور ہوتا ہے، پھر آخر میں وہی شکل اختیار کر لیتا ہے جو پہلے تھی۔ تو خالق اکبر نے جواب دیا، وہ اصل سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کی مصلحت بیان کی کہ چاند کیوں چڑھتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے۔ وَمَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرتا ہے۔ نماز پڑھنی ہو یہ صبح کا وقت ہے، یہ ظہرین کا وقت ہے، یہ مغربین کا وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ لہذا لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے چاند کو مقرر کیا گیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، لوگ سمجھتے تھے کہ پچھواڑے سے آنا، نقب نقابی آنا، پیر سیڑھی رکھ کے پچھلی طرف سے آنا یہ نیکی ہے۔ جہلوں میں یہ حضور تھا۔ خالق اکبر نے وضاحت کر دی کہ گھر میں داخل ہونا ہو تو پچھلی طرف سے آنا کوئی نیکی نہیں۔ اگر گھر میں داخل ہونا ہو تو لیس البر ان تأتوا بأن تأتوا من ظهورها ولكن البر من اتقى، اللہ سے تقوی اختیار کرنا یہ کی ہے، اور کسی گھر میں داخل ہونا تو دروازے کی طرف سے داخل ہونا نیکی ہے۔ لہذا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، معصوم فرماتے ہیں کوئی لقب لگا کے آئے، سن مار کے آئے، کوئی چھت پھاڑ کے آئے، اس کو چور سمجھا جاتا ہے، اس کو ڈاکو سمجھا جاتا ہے۔ لہذا گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے گھر والوں پر سلام کیا جائے، سلام کا جواب مل جائے، پھر اندر داخل ہونے کی اجازت طلبی کی جائے۔
اور اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہونا چاہیے، اجازت نہ ملے تو پچھلے پاؤں پلٹ جانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا یہ بھی قانون تھا، گھر میں جاتے تو گھر والوں سے اجازت لے کر جاتے، خاتون قیامت کے دروازے پہ جاتے پہلے سلام کرتے، مخدوم کائنات بیٹی جواب دیتی، پھر پیغمبر اکرم اجازت طلب کرے، بیرزی میں اندر داخل ہو جاؤں۔ جناب سیدہ کائنات ہمیشہ عرض کرتی، بابا آپ مجھے سار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام آل محمد کے گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ اجازت لے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے ساتھ جمادو اندھا عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ساتھ تھا۔ پیغمبر اکرم نے سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ پیغمبر اکرم کی شہزادی نے فرمایا، عرض کیا، بابا جان آپ کا اپنا گھر ہے، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بیٹی میں تنہا نہ ہوں، میرے ساتھ اندھا صاحب عبداللہ ابن ام مکتوم میں ہے۔ لہذا بی بی خاموش ہو گئیں۔ پیغمبر اکرم نے پھر اجازت طلب کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میرے ساتھ اندھا صحابی بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ پیغمبر پوچھ رہے تھے کہ صحابی بھی سیر ساتھ نظر آ جائے۔ بی بی خاموش ہو گئیں۔ آخر میں پیغمبر اکرم نے فرمایا، بیٹی عبداللہ ابن ام مکتوم یہ اندھا ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جناب مخدوم کائنات نے عرض کیا، شرماتے ہوئے کہا، بابا جان اگر وہ اندھا ہے تو میری آنکھیں تو ہیں۔ لہذا جس طرح مرد کے لیے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے بھی نامحرم مرد کا نظر ڈالنا حرام ہے۔ پیغمبر اکرم نے صحابی کو وہیں کھڑا کیا اور اندر داخل ہو کر جناب سیدہ کائنات کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹی مجھے آپ سے یہ جواب چاہیے تھا، مجھے توقع تھی کہ آپ یہ جواب دیں گی۔ تو معلوم عورت کی زینت پردے میں ہے، ہار سنگار میں نہیں ہے، اچھے لباس میں نہیں ہے۔ عورت کی زینت ہے حجاب میں ہے، پردے میں ہے، نامحرموں سے نظر بچانے میں ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے، وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تقوی اختیار کرو تاکہ فوز و فلاح پاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ واجبات کو ادا کرنے، حرام کاموں سے دامن بچانے کا دوسرا نام تقوی ہے۔ لہذا مستحب پر عمل کیا جائے، درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن مستحب کام کو ترک کیا جائے سزا نہیں ملتی، مکروہ کام کو کیا جائے درجے پست ہوتے ہیں، کوئی سزا نہیں ملتی۔ مباح کام کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ لہذا تقوی میں
دو کام ضروری ہیں، ایک واجب کو ادا کرنا، دوسرا حرام کام سے دامن کو بچانا۔ واجبات کو ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر کہتے ہو تو شاہ جانے تے راہ جانے تے جانے مولا علی، لیکن واجب ادا کر کے کہو، حرام کاموں سے دامن بچا کے کہو۔ میرا کام تھا نماز پڑھنا، قبولیت جانے مولا علی جانے، میرا کام تھا رمضان کا روزہ رکھنا، جنت کی جاگیر کا پٹا جانے اور والی نجف جانے، میرا کام تھا حج بیت اللہ ادا کرنا، سچ بولنا، پورا تولنا، وعدے کی وفا کرنا، امانت کو ادا کرنا، جاگیر جنت کا پٹا جانے اور قسیم الجنت والنار جانے۔ یہ جو رسم بن گئی ہے، نمازوں کیا پڑھا ہے، روزوں میں کیا رکھا ہے، داڑھیوں کوئی دین ہے، پردے میں کوئی دین ہے، یہ دین کی تذلیل ہے، دین کی توہین ہے۔ نہ آدمی نماز نہ پڑھے لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، 50 سال نہ پڑھے کافر نہیں ہوتا، لیکن ایک نماز نہ پڑھے اور پوچھنے پر کہے نمازوں میں کیا دھرا ہے، شاہ جانے تیرا جانے، آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مولا علی کا غلام برتی ہونا ہے تو متقی بننا پڑتا ہے۔ علی امام ہیں، کوئی مانے تو بھی امام ہیں، ساری دنیا انکار پہ کا کر دے تو بھی علی ولی امام ہیں، لیکن امام المتقین ہیں، متقوی والوں کے امام ہیں، فاجروں کے امام نہیں ہیں۔ علی امیر ہیں، ساری دنیا مان جائے تو بھی مولا علی امیر ہیں، ساری دنیا انکار پہ اتفاق کر لے تو بھی مولا علی امیر ہیں، لیکن مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی ولی کا کوئی تعلق نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسلام پر ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، یہ قتل و قتال کا مذہب ہے، جنگ و جدال کا مذہب ہے، لڑائی بڑائی کا مذہب ہے۔ میں عرض کروں گا، اسلام کا لفظ بتاتا ہے یہ سلم سے مشتق ہے، سلم کے معنی صلح کے ہیں، سلم کے معنی سلامتی کے ہیں، سلم کے معنی محبت کے ہیں، سلم کے معنی خود جیو دوسروں جینا دو کا معنی ہے۔ لہذا اسلام میں قتل و قتال جائز نہیں، زبردستی کچھ مسلمان بنانا جائز نہیں۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ خالق اکبر نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے، نبی بھیجے، ولی بھیجے، وصی بھیجے، انہوں نے آ کر دنیا کو بتایا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ برائی ہے، برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب نیکی کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے، برائی کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لا کر جنت میں جائے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر جہنم میں جائے۔ اللہ زبردستی کرنے کے لیے آمادہ کار نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں جتنی جنگیں لڑی گئیں، 80 کے لگ بھگ جنگیں ہیں،
جنگ بدر سے شروع ہوتی ہیں اور جنگ حنین پر ختم ہوتی ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں مخالفین اسلام کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایک جنگ کا نام بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے کافروں کے خلاف شروع کی ہو یا منافقوں کے خلاف شروع کی ہو یا مشرکین کے خلاف شروع کی ہو، بلکہ تاریخ اسلام بتاتی ہے، تاریخ عالم و علمان بتاتی ہے، ہمیشہ ہر جنگ کا آغاز کفروں نے کیا ہے، مشرکوں نے کیا ہے، پیغمبر اکرم نے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی جنگیں دفاعی نظر آتی ہیں، کوئی ابتدائی نظر نہیں آتی، لہذا یہ دلیل ہے کہ جب تک مخالف عملہ نہ کرے اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا خالق فرماتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین جو قاتلونکم، اللہ کی راہ میں جہاد لڑو، لیکن ان سے لڑو جو آپ سے قتل کی تال شروع کرتے ہیں، آپ کو للکارتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مال لوٹنا چاہتے ہیں، عزت کو ابامال کرنا چاہتے ہیں، لہذا لا تعتدوا، لہذا زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی کرنا اسلام کا شیوہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنگ و جدال کا حکم ہے، دفاعی طور پر ہے، حرف ابزا کریں، مسلمانوں کو مارنا چاہیں، ان کا مال لوٹنا چاہیں، ان کی عزت کو برباد کرنا چاہیں، تو خالق اکبر مسلمانوں کو بھی اجازت دیتا ہے اپنے دفاع کے لیے، مال و جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے قاتلوں سے جہاد لڑیں، لیکن زیادتی نہ کریں۔ ان اللہ یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَاكُمْ، لہذا ان کو قتل بھی کرو جس طرح پائے جہاں پاؤ، اور خارج بھی کر دو، وطن سے بے وطن بھی کر دو، دیس نکالا بھی دے دو، جس طرح انہوں نے آپ کو مکے سے نکال کر مدینے میں دھکیلا ہے۔ لہذا مکافات عمل کے طور پر جیسا وہ سلوک کریں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا چاہیے۔ والوطن اشد من القتل، لیکن یاد رکھو فتنہ پھیلانا، لوگوں کا آپس میں لڑانا، غلط فہمیاں کرتا، دو دوستوں کو دشمن بنانا، یہ قتل مومن سے بھی زیادہ جرم ہے۔ کہیں فرماتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، کیا کہیں فرماتا ہے افلتنو تاغر من القاتل، کہیں فرماتا ہے افلتنہ تو اشد من القاتل۔ تینوں آیتوں کا مطلب ایک ہے کہ فتنہ پھیلانا قتل مومن سے بھی زیادہ فتنہ ہے، زیادہ جرم ہے، اس سے کبیر تر جرم ہے، اس سے سخت جرم ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کو محبوب بننا ہے تو فتنہ منڈانے کی کوشش کرو، اللہ کا دشمن بن کے جہنم میں جانا ہے تو فتنہ فساد پھیلاؤ، لوگوں کا آپس میں لڑاؤ اور بھڑاؤ۔ لہذا
فرماتا ہے ولا تقولوا لا قاتلهم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ جہاد نہ کرو، مسجد کا احترام کرو، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اگر آپ کو قتل کرنا چاہیں تو مسجد میں قتلوا فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا یہی ہے، کافروں کی سزا یہی ہے، جہاں آپ کو تنگ کریں آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں، فتنہ فساد مٹا سکتے ہیں۔ وَإِن تَغُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کافر روک جائیں، ہاتھ روک لیں، قتل و قتال بند کر دیں تو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ فتنہ فساد مٹانے کے لیے جہاد واجب کیا گیا ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے، لوگوں کو نیز تحت کرنے کے لیے جہاد واجب نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کی محفل میں بیان کیا جائے گا، آپ کے سوالوں کا جواب پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ بعد میں نماز ادا کی جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ شیعہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا کیا قرآن مجید سے ثابت ہے؟ قرآن صدر فطرت اللہ علیہا، بچہ پیدا ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، بندہ بات پاتا ہے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، روتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، سوتا ہے جاگتا ہے، جب باندھنا لہذا چلو باندھ بنوانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خالق اکبر کا فرمان پیش کریں، یہ نبی کا فرمان پیش کریں کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو۔ مولوی صاحب سے کہا تھا جو اہل سنت والجماعت سلوت رکھتے تھے، میرے ساتھ بھی علیک سے بڑی مدت کے بعد آئے، میں نے پوچھا کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ کہنے لگے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر نماز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے، تو ہاتھ بیندھ کے ایک رکعت پڑھ دیکھے داؤ، رکوع نماز نہیں ہے، سجدہ نماز نہیں ہے، تشہد پڑھنا نماز نہیں ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ ہم میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رکوع میں کھلے ہیں، سجدے میں کھلے ہیں، تحیات میں کھلے ہیں، نماز اور نماز یا کہو رکوع سجود نماز نہیں ہے۔ اگر نماز ہے اور باندھ کے ایک رکعت پڑھو، پتہ چل جائے گا، آپ کا ناک کٹ جائے گا، دندان مبارک ٹوٹ جائیں گے، گر پڑو گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ فطرت کے مطابق ہاتھ کھول کے پڑھنا سنت ہے، واجب ہے۔ پیغمبر اکرم کی نماز کے بارے میں نے تجلیات صداقت میں 20 نوحادے کے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم ہاتھ کھول ہاتھ پڑھتے تھے۔ لہذا سنت مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے کہ فطرت کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ قبلہ 3 میل کے اندر جمعہ کا کیا حکم ہے جبکہ کثرت آبادی کی وجہ سے مساجد میں گنجائش نہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ میرا نظریہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ
کہ میں 3 میل کی شرط کو جائز نہیں سمجھتا۔ اگر بڑے شہروں میں ایک محلے کے آدمی آ جائیں مساجد میں گنجائش نہیں ہے، یا 12 میل کے بندے دیہاتوں میں اکٹھے ہو جائیں کسی مسجد میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ زمانے میں تھی 12 میل کے بندے اکٹھے ہوتے تو 15-20 بندے تھے۔ اللہ کے فضل سے اب اہل ایمان کی دنیا چھلک رہی ہے، لہذا اتحاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ لہذا جب مسجد گرانے پڑے گی، مسجد بنانا پڑے گی، لہذا 2 جمعے ہو رہے ہیں 3 میل کے اندر، یہ کہتے ہیں ان کا جمعہ باطل ہے، وہ کہتے ہیں ان کا جمعہ باطل ہے۔ وہ پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بعد میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جمعہ چپے چپے بے نہ ہونا چاہیے، جمعے کی اجتماعیت مد نظر رکھنی چاہیے، لیکن 3 میل کی شرط نہیں ہے۔ 2 میل کے اندر بھی 2 جمعے ہو سکتے ہیں، 2.5 میل کے اندر بھی 2 جمعے ہو سکتے ہیں۔ کم و بیش مدت پر جو جمعے ہو سکتے ہیں خلوص نیت چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دوسرے کو سینگ نہیں مارنا چاہیے، دوسرے کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا خلوص زیادہ ہے، کس کا خلوص کم ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اللہ جانتا ہے۔ لہذا 2 جمعے پڑھنے میں 3 میل کی شرط موجودہ زمان میں میرے نزدیک نہیں ہے، ضرور نہیں ہے۔ جی خوش ہو رہے قبلہ عورت کے اعتکاف کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ کیا میاں بیوی دونوں، یہ تو کل ہو گیا سوال، بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، کھٹے بیٹھ سکتے ہیں کوٹے میں، مسجد کے گوجرے میں، لیکن میاں بیوی کا تعلق کہیں نہیں کر سکتے، چونکہ اعتکاف کے اندر میاں بیوی کا رات کا وقت یا دن کے وقت، دن کو روزہ ہوتا ہے اور رات بھی اس طرح بیٹھا جائے تو مسجد کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لہذا زن و شوہر کے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خدا ایک دیوتا کا نام ہے۔ جی، آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خدا ایک دیوتا کا نام ہے۔ فارسی میں خدا کہتے ہیں، فارسی میں اللہ کہتے ہیں، ماہرمین کہتے ہیں، فارسی میں حرمین کہتے ہیں۔ لہذا اللہ ہے، یہ زبان میں گوارا جائے، عربی میں نام لیا جائے، فارسی کا نام لیا جائے، سر کا طرح لیا جائے، عربی عبرتی میں گاڈ کہتے ہیں۔ لہذا جبارات و نشتا بہتنوں کا واحد، عبارتیں الگ الگ ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، خالق کائنات ایک ہے، مالک موجودات ایک ہے، اور کائنات کا معبود بھی ایک ہے، مسجود بھی ایک ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یعنی خدا مطلب خود جو پیدا ہوا ہے، خود بخود پیدا ہوا ہے، کوئی پیدا کرنے والے کا محتاج نہیں ہے۔ فارسی میں خدا کہتے ہیں، لہذا خدا حافظ کرنا چاہیے، خدا کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی
قبلہ ضربت کے بعد حضرت علی کو جام شربت پیش کیا گیا، آپ نے وہ جام قاتل کو دے دیا، تحقیقی طور پر کیا درست ہے؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مولا کو پیش کیا گیا کیونکہ زخم لگ چکا تھا، لہذا روزہ ساکت ہو گیا تھا، مولا نے پانی مانگا تھا، لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا، مولا جونڈ پیے تھے اور باقی فرمایا تھا قاتل کو پلا دو۔ مشہور یہ ہے، تحقیق نہیں کی ہے کہ راور کیسا ہے، مصنف کیسا ہے، لکھنے والے کی تحقیق کیا ہے۔ مشہور یہ ہے اور مشہور یہ ہے اور زیادہ معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مولا رحیم بھی تھے، کریم بھی تھے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پانی پلا دیتے تھے، لہذا قاتل کو بھی مہربانی کی ہو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں بعض مقامات پر خصوصاً کلمات قصار میں حضرت علی نے عورت کو کچھ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا، کہیں پر عورت کو بچھو سے تشبیہ دی ہے اور کہیں پر عورت کو شر کہا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، کیا یہ الفاظ عورت کے مقام کے خلاف نہیں ہیں؟ مولا نے عورتوں کی تعریف بھی کی ہے، خاتون قیامت کی تعریف سے کتابیں جھلک رہی ہیں، لہذا آدمی کی اگر گناہ کرنے پہ آئے عورتیں فتنہ فساد کی جڑ نظر آتی ہیں، نیکی کرنے پہ آئیں تو پورے گھر کو سدھار دیتی ہیں، نہ کو عقل بھی ہیں، نہ کو عبادت بھی ہیں، نہ کہ حصہ بھی ہیں، مرد کا دونا بیسا ملتا ہے اور عورت کو رائے بیسا ہے، لہذا عادت میں وراثت میں بھی ناقص ہیں۔ دو عورتیں گواہی دیں، ایک مرد کے برابر گواہی بنتی ہے، لہذا ناقص العقل بھی ہیں، اور ہر مہینے میں ان کو ایام آتے ہیں، ایام مخصوصہ میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لہذا ناقص عبادت بھی ہیں۔ مرد کے مقابلے میں عورتیں ناقص الحصہ بھی ہیں، ناقص العقل بھی ہیں، ناقص العبادت بھی ہیں، لیکن ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی۔ سیف الدولہ ایک امیر آدمی تھا ایران میں، اس نے مدح کی تھی اور جناب متربی نے اس کی پھوپھی کا قصیدہ پڑھا ہے، کہتا ہے لوکن نساء مثل ہذی، اگر ساری عورتیں آپ کی پھوپھی کی طرح ہوتی تو لفضلت نساء علی الرجال، عورتیں مردوں پر فوقیت حاصل کر لیتی، لیکن مستثنیات ہیں، عورتیں ایسی بھی ہیں مردوں سے بہتر بھی ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ فتنہ فساد کی جڑ ہوتی ہیں۔ گناہ گار زنا کرتے ہیں تو عورتوں کی وجہ سے، چوری چکاری کرتے ہیں، حرام خواری کرتے ہیں تو عورتوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آج کپڑا چاہیے، فلانا جوڑا چاہیے، فلانا زیور چاہیے، فلانے جوتا چاہیے، لہذا حلال کے پیسوں سے آدمی ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، لہذا مولا نے مذمت کی ہے تو عام عورتوں کی ہے، خاص عورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ جناب مریم کی شان میں پوری صورت موجود ہے، خاتون قیامت کے فضائل میں 73 فرقوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں، لہذا مستثنیات موجود ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ فتنہ و فساد کی جڑ ہیں تو عورتیں ہیں۔
قبلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ کیا یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا قائم آل محمد برابر ہیں؟ کہنا کیسا ہے؟ میرے محترم، اللہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالک بھی ہے، ایاک نعبد، خالق بھی ہے اللہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ اپنا تعارف یہ پارے میں پورا روم میں نوگونا مرصاد میں کراتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، لہذا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ثم رزقکم، پھر جس کو پیدا کرتا ہے اور اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے۔ ثم یمیتکم، جب زندگی دن پورے ہو جاتے ہیں تو موت بھی اللہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن لاکھوں سالوں کے مردوں کو ثم یحییکم، زندہ کر کے میدان حشر میں لاتا بھی خدا ہے۔ پھر فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اے میرے شریک بنانے والو، میرا کوئی ایسا شریک ہے جو میرے والے کام کر سکے؟ پھر خود جواب دیتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ لہذا امور تکوینہ میں نبی اللہ کا کام دین بنانا ہے، مخلوق کو پیدا کرنا ہے، روز کو روزی دینا ہے، موت و حیات دینا ہے، چاہو گدا بنانا ہے، مریض اور صحت دینا ہے، اللہ کے کام ہیں۔ مولا علی ہوں یا پیغمبر اسلام ہماری سفارش کر کے اللہ سے کام کرا دیتے ہیں۔ وسیلہ محمد و آل محمد ہیں، مرکز خالق اکبر کی ذات ہے۔ لہذا لا کا نعبد، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں امور تکوینہ میں، خلق و رزق میں، موت و حیات میں، مرض اور صحت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وسیلہ محمد و آل محمد کو پیش کرتے ہیں۔ وسیلہ ان جیسا کوئی نہیں ہے اور مرکز اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو وقت ہے تو میں اور بس ایک غلط ہے آپ کی وہ نہیں ہے، بہت میرا لگا کہ اگر بندے کے پاس 3 لاکھ روپے ہوں اور بندہ نے سالانہ خمس نکالنا ہے، بندہ نے اتنے پیسے ہی ادھار دینا ہے، کیا بندہ پہلے ادھار دے گا یا پہلے خمس نکالے گا؟ پہلے ادھار دے گا۔ بچت پر خمس واجب ہوتا ہے، جب تک ادھار ادا نہ کرے اس کی بچت نہیں سمجھی جائے گی۔ پہلے خرچات کیا ہیں، پھر قرض ادا کرے گا، کوئی چیز بچے گی تو بچت پر خمس ہوگا، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ خمس بچت پر ہوتا ہے، آمدنی پر نہیں ہوتا۔ جی کیا خمس میں سے مال امام بندہ غریب فقراء حقدار کو دے سکتا ہے یا صرف مدرسہ یا طالب علم کو ہی دے سکتا ہے؟ یا ہر بندہ مومن ہو، سید ہو تو بہتر ہے، سام امام بھی سعادات پر خرچ کیا جائے، لیکن مومن بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہے، کسی آدمی کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کی شادی کرانا ہے، کسی مومن کا گھر بنانا ہے، کسی کو کپڑے پہنانا ہے، تو مومنین کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ سام امام سعادات پر بھی خرچ ہو سکتا ہے، خیر سعادات پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سام سعادات کے علاوہ کسی اور بندے پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف خالصاً
یا سادات کرام کا ہے، مومن ہوں، سید ہوں، سال کے اخراجات نہ رکھتے ہوں، وہ لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجالس اور دمادرین مجالس کے تمام مرحومین و مرحومات کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ اس کتاب قرآن کا ثواب اور مسائل کے بیان کرنے کا ثواب، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا ثواب، جامعہ جعفریہ کے اراکین کے مرحومین و مرحومات کو پہنچا، سب حاضرین بزم کے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں ہیں، دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دہشت گردوں کے وجود سے زمین کو پاک فرما، پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، امن امان فرما۔ اسلامی ممالک میں جو جنگ جدال ہو جا رہے، قتل قتال ہو رہا ہے، اس کو ختم فرما، بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات مغرب مشرق میں جو قیدوں میں مبتلا ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آل محمد کا صدقہ ان کی مشکلیں آسان فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں خانہ آبادیاں فرما، جو حالات سے معلوم ہیں جناب اکبر اصغر کی شہادت کا صدقہ ان کو صاحب اولاد بنا، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، زندہ آدمیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور حشر نشر آل محمد کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیتہ